زمانہ ملتا، ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا، کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا، آپ کو دیکھتا میں مکے سے ہجرت کرتے، آپ کو دیکھتا میں مکے سے ہجرت کرتے، آپ کا نقش قدم آپ کا رستہ ملتا، آپ کا نقش قدم آپ کا رستہ ملتا، آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے، آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے، یوں میرے صبر و تحمل کو سلیقہ ملتا، یوں میرے صبر و تحمل کو سلیقہ ملتا۔ وہ آگے لکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے رکھ دیتا میں سب کچھ لا کر، یا رسول اللہ اگر آپ کا زمانہ مجھے میسر آ جاتا تو آپ کے سامنے رکھ دیتا میں سب کچھ لا کر، نصرت دین سے جب کوئی اشارہ ملتا، اگر آپ دین اسلام کی نصرت کے لیے کوئی اشارہ کر دیتے، اگر آپ مال طلب کرتے، یا رسول اللہ میں سب کچھ لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دیتا۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں وہ اپنے گھر باغ لٹا دیتا اس کے بدلے، جو اپنا گھر باغ لٹا دیتا تو اس کے بدلے جب سرکار مدینہ کا خزانہ ملتا، جب سرکار مدینہ کا خزانہ ملتا۔ یہاں کیا بیان کر رہے ہیں؟ یہاں وہ حضرت صدیق اکبر کی ادا کو بیان کر رہے ہیں کہ جب صدیق اکبر نے اپنا سب کچھ حضور علیہ السلام پر قربان کر دیا، اپنا سارا سب کچھ حضور پر قربان کیا، تو اس کے بدلے میں کیا ملا؟ اس کے بدلے میں حضور نے اپنے خزانے عطا کیے ہیں۔ وہ کیا خزانے ہیں؟ حضور کو رب نے تمام جنت کی چابیاں عطا فرمائی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ آج تم نے جنت کو خرید لیا ہے۔ حضور علیہ السلام سے ان کے جنت کے خزانے ملتے ہیں۔ وہ آگے لکھتے ہیں آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتا۔ کہا یا رسول اللہ اگر آپ کا زمانہ مجھے میسر آ جاتا، کاش میں اس زمانے میں ہوتا، تو کیا کہتے ہیں شاعر کہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتا، آپ کے قدموں میں کے پیچھے مجھے سجدہ ملتا، آپ کے قدموں کے پیچھے مجھے سجدہ ملتا۔ وہ آگے کہتے ہیں بھول جاتا میں کسی طاق میں رکھ کر آنکھیں، بھول جاتا میں کسی طاق میں رکھ کر آنکھیں، آپ کو دیکھتے رہنے کا بہانہ ملتا، آپ کو دیکھتے رہنے کا بہانہ ملتا۔ آخر میں بیان کرتے ہیں آپ کی طرح بٹھاتا میں ان شانوں پر، کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کی طرح بٹھاتا میں انہیں شانوں پر، راہ میں آپ کا جب کوئی نواسا ملتا، یا رسول اللہ راہ میں آپ کا گر کوئی نواسا ملتا، آپ کی طرح بٹھاتا میں انہیں شانوں پر، راہ میں آپ کا گر کوئی نواسا ملتا۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سماعت کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص 3 بار مجھ پر درود پڑھے تو وہ اگر بیٹھا ہو تو اس کے اٹھنے سے پہلے، اگر وہ کھڑا ہو تو اس کے بیٹھنے سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ مچل کے اور درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ہم نے کل سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کو رب تبارک و تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی ہیں، کس طرح سے آپ کا نکاح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ آپ کی عمر مبارک اس عرصے میں تقریباً 25 سال کے قریب آپ کی عمر ہے جب آپ کی پہلی شادی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضور علیہ
अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत कब फरमाया? हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत 40 साल की उम्र के बाद फरमाया। 40 साल के अरसे में आपने ऐलान नबूवत क्यों नहीं फरमाया? तो हमारे मौलिकीन सीरत निगाह लिखते हैं इसकी एक वजह तो ये थी, इसका एक सबब तो ये था कि हुजूर अलैहिस्सलाम हक का पैगाम लोगों को पहुँचाएं, हक से लोगों को आशना करें। इससे पहले हुजूर ने अपनी ज़ात को लोगों को मनवाया, अपनी ज़ात का सिक्का लोगों के दरमियान मनवाया और हर कोई हुजूर की ज़ात से किस तरह आशना था। हुजूर से तमाम अहले मक्का, तमाम कुफ़ार कुरैश किस तरह से हुजूर को जानते हैं। पूरे अरब में अगर किसी को सादिक को अमीन कहा जाता है, अगर किसी को सबसे ज्यादा सच्चा कहा जाता है, अगर किसी को अमानतदार ठहराया जाता है तो वो ज़ाते हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात है। हुजूर को हर एक अरब का बच्चा बच्चा सादिको अमीन के नाम से जानता है कि आपके जितना सच्चा कोई नहीं है, आपके जैसा अमानतदार कोई नहीं है। हुजूर ने अपनी पूरी जिंदगी इस तरह से मक्के में बसर की कि कभी अपनी ज़बान पर सिद्क़ के अलावा कोई बात ना आई, ना आपने कभी किसी के साथ वादा खिलाफी की है, ना तमाम तरह से हर एतबार से अखलाक का वो मुजस्समा लोगों के सामने पेश किया कि हर कोई आपकी ज़ात को मानने को तैयार हो गया, हर कोई आपकी ज़ात को तस्लीम करता था, हर कोई आपकी ताज़ीम करता था। तो जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपनी उम्र के 40वें साल को पहुँचते हैं, जब 40 साल मुकम्मल होते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम तमाम लोगों से दरकिनार हो जाते हैं। आप गोशा नशीनी इख्तियार करते हैं, तन्हाइयों में रहना हुज़ूर पसंद करने लगते हैं। हर वक्त आप अपने आप को लोगों से दूर और तन्हाइयों में रखते हैं। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम सैयदना अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा की अदा के मुताबिक, जिस तरह सैयद अपना अब्दुल मुत्तलिब भी जब भी लोगों से बेजार होते तो वो गार हिरा में तशरीफ़ ले जाते। वो हिरा पहाड़ पर जो गार थी उस गार में आप तशरीफ़ ले जाते और वहाँ इबादतें करते। हुज़ूर अलैहिस्सलाम भी अपना सामान और अपना तोशा लेकर गार हिरा में तशरीफ़ ले जाते। गार हिरा में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल हो जाते, रब तबारक व तआला की बंदगी में लग जाते। एक रोज़ आप गार हिरा में इबादत कर रहे हैं कि इतने में एक फ़रिश्ता नाज़िल होता है। वो फरिश्ता कौन है? वो फरिश्ता सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम है। रब तबारक व तआला का पैगाम लेकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए हैं। सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मुखातब होते हैं और कहते हैं, ए मोहम्मद इक़रा, पढ़िए मोहम्मद। हुज़ूर फरमाते हैं कि मैं नहीं पढ़ने वाला, मैं नहीं पढ़ने वाला। सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम हुज़ूर को एक मुआनका करते हैं, हुज़ूर के सीने को अपने सीने से लगाते हैं, कसकर आपसे गले लगते हैं। फिर दोबारा फरमाते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रा, पढ़िए। हुज़ूर मना फरमाते हैं, मैं नहीं पढ़ने वाला। तीसरी मर्तबा फिर आपसे सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके सीने को अपने सीने से लगाते हैं और फिर अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रा, पढ़िए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम मना फरमाते हैं। कहा यहाँ हुज़ूर ने क्या मना फरमाया? यहाँ कोई ये तसव्वुर न करे कि हुजूर पढ़ना लिखना न जानते थे। यहाँ हुजूर क्या फरमा रहे हैं? हुजूर फरमा रहे हैं कि मैं पढ़ना नहीं चाहता। फिर आखिर में जिब्रील अलैहिस्सलाम रब का कलाम सुनाते हैं। वो कौन सा कलाम है? ये कुरान की पहली वही है, ये रब का पहला खिताब है जो रब तबारक व तआला जिब्रील के वसीले से अपने हबीब को इरशाद फरमा रहा है। वो कुरान की पहली वही कौन सी है? रब तबारक व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को वो कुरानी आयात अता फरमाए। और क्या जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, ए मोहम्मद पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ अल्लज़ी खलक़ल इंसान मा अलक़। ए महबूब अपने हबीब के नाम किस नाम लेकर पढ़िए, अपने रब के नाम से शुरू कीजिए। रब के हबीब अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के उन कलमात को याद कर दिया। आप वो कलमात जब आप पर वही तारी हुई है, जब आप पहली वही नाजिल हुई है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर
پر کب کبھی طاری ہوتی ہے، آپ گھر واپس تشریف لاتے ہیں، آپ حجرے میں داخل ہوتے ہیں، سیدہ خدیجہ کو کہتے ہیں زملونی زملونی یا خدیجہ، اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے، میں ٹھنڈ کو محسوس کر رہا ہوں، اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ۔ آپ چادر اڑاتی ہیں، حضور علیہ السلام چادر کو اوڑھ لیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں میری جان پرواز کر جائے گی، کہیں میری روح پرواز کر جائے گی۔ بی بی خدیجہ کو دیکھیں، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے، کیا عرض کرتی ہیں، کہا ہے میرے سردار آپ کی جان کو رب کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے، خدا آپ کی جان کو کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ ارے آپ تو وہ ہیں جو بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، جو یتیموں کے سروں پر دست شفقت پھیرتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کو کوئی کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام کو کچھ افاقہ آتا ہے، آپ یہاں رک کر ایک نقطے کو ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے رب قرآن میں وہی نازل فرما رہا ہے، وہ وہی کیا ہے؟ وہ قرآن کا تعلق اس بات سے ہے، رب تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ رب ارشاد فرما رہا ہے اے محبوب پڑھیے اور اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو پڑھنے کا حکم دے رہا ہے۔ قرآن میں جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو وہ بھی پڑھنے کے لیے نازل ہوئی ہے، وہ بھی پڑھنے کی ترغیب دے رہی ہے۔ اس سے امت کو درس حاصل کرنا چاہیے کہ اسلام میں اور رب تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی جو پہلی وحی نازل کی ہے وہ بھی علم دین کو حاصل کرنے کی طرف رغبت دلاتی ہے، وہ بھی علم کو حاصل کرنے کی طرف راہ دکھاتی ہے اور حکم دے رہی ہے کہ رب کے نام سے پڑھنا شروع کیجئے۔ پھر حضور علیہ السلام پر ایک عرصے تک وحی کا سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے، پھر ایک عرصے کے بعد سورۃ مزمل کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، پھر ان آیتوں میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے پیغام حق پہنچانے کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا ہے، آپ کو لوگوں کو حق کا پیغام سنانا ہے، لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلانا ہے۔ اور اے محبوب سب سے پہلے آپ اپنے عزیز و اقارب کو بلائیے، سب سے پہلے آپ اپنے خاندان والوں کو اپنے رب کے قریب کیجئے، اپنے رب کا پیغام اپنے خاندان والوں کو سنائیے۔ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیسے کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اپنے خاندان والوں کو بلایا، تمام کو اپنے گھر پہ دعوت کی، سب آپ حضور علیہ السلام کے گھر آئے، پورا خاندان موجود ہے، اس میں ابو جہل بھی ہے، تمام مشرکین بھی موجود ہیں، تمام وہ کفار بھی موجود ہیں، ہر کوئی حضور کے خاندان کا شخص حضور کی دعوت میں تشریف لایا ہے۔ اس دعوت کو دعوت ذوالعشیرہ کہا جاتا ہے۔ حضور نے تمام خاندان کو دعوت پہ بلایا، سب کو کھانا دیا گیا، کھانا دینے کے بعد پھر حضور علیہ السلام نے جب لوگ کھانا تناول کر رہے تھے پھر حضور نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، کہا اے میرے اہل خانہ، اے میرے قرابت داروں، رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا نبی بنا کر تمہارے درمیان بھیجا ہے، مجھے تمہیں میں سے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے اور مجھے اس کا پیغام تم تک پہنچانے کی میری ذمہ داری رب تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے کہ میں تم کو رب اس وحدہ لا شریک کی چوکھٹ تک لے جاؤں، تمہیں بتاؤں کہ تمہارا رب وہ وحدہ لا شریک ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو ایسا یکتا ہے جس جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، وہ ایسا پروردگار ہے، وہ ایسا خالق و مالک ہے کہ اس جیسا کوئی خالق و مالک نہیں ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے تمام اہل خانہ کو یہ بات بتائی، جب لوگوں کو دعوت پہ بلایا تھا، ہنسی خوشی لوگ آئے تھے، بڑی گفتگو کرتے ہوئے لوگ کھانا تناول کر رہے تھے، لیکن جب حضور نے اعلان نبوت کیا ہے، جب حضور نے ایک پیغام حق سنایا ہے، ہر کوئی خاموش ہے، لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اس مجمع میں ایک ننھا سا نوجوان بھی تھا جس کی عمر کتنی ہے؟ جس کی عمر تقریباً 9 یا 11 سال کی عمر ہے۔ وہ ننھا سا لڑکا اٹھتا ہے، اس کی ہاتھ منہ میں ایک لقمہ ہے، وہ لقمہ چباتے ہوئے وہ ننھا سا بچہ اٹھتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اور کوئی نہیں ہے، وہ سیدنا ابو طالب کا لخت جگر علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ہے۔ مولا علی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ انا ناصرک یا
یا رسول اللہ، انا حافظک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اگر کوئی آپ کی مدد نہیں کرتا تو نہ کرے، علی حاضر ہے، علی آپ کا مددگار بھی ہے اور انا آپ کا محافظ بھی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ حضور کی دعوت پر جس سے سب سے پہلے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا ہے، وہ اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ہے، جنہوں نے حضور کی ندا پر لبیک کہا اور دامن اسلام میں آئے۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں پر بچوں میں اگر سب سے پہلے اگر کسی نے کلمہ پڑھا ہے تو وہ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ہے، اور عورتوں میں سب سے پہلے اگر کسی نے کلمہ پڑھا ہے تو وہ سیدہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے آپ نے حضور پر ایمان لائے، آپ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں پر ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام سے رب نے فرمایا اے محبوب اب آپ لوگوں کو پیغام حق سنائیے۔ حضور علیہ السلام صفا کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں، صفا کی پہاڑی پر چڑھنے کے بعد حضور نے تمام قریش کو طلب کیا، تمام مکہ کے رہنے والے باشندوں کو بلایا، ان تمام کو بلایا، سب لوگ حاضر ہو گئے، ایک جمع غفیر آپ کے سامنے موجود تھا، آپ نے ان تمام لوگوں سے خطاب کیا، کہا اے لوگوں، اے اہل مکہ، مکہ میں رہنے والے لوگوں، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس صفا کی پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر موجود ہے، ایسا لشکر ہے کہ اگر وہ تم پر آ جائے تو تمہارا خاتمہ کر دے، تمہیں نیست و نابود کر دے، وہ لشکر تمہاری فراق میں ہے، اگر میں تمہیں یہ بات بتاؤں تو کیا تم اس بات کو تسلیم کرو گے؟ تو تمام قریش نے کہا کہ کیوں نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سچ صادق و امین ہیں، آپ کی منہ سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا ہے، آپ جو بات کہتے ہیں حق بات کہتے ہیں، آپ کے زبان پر سچ کے علاوہ کوئی الفاظ نہیں ہوتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر موجود ہے تو ہم تسلیم کرتے ہیں یقیناً لشکر موجود ہے، اگر آپ نے کہہ دیا ہے تو وہاں لشکر ضرور موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ لوگوں، مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا حبیب بنایا ہے، مجھے نبوت عطا کی ہے، اور میں تمہیں اس رب کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور تمہیں اس رب کی طرف آنے کا پیغام دیتا ہوں، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، تمہارا خالق وہ خالق و مالک ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ یکتائے روزگار ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور ذاتی ذات کسی کی نہیں ہے۔ تمام قریش نے جب یہ سنا ابھی حضور علیہ السلام کو جھٹلانے لگے اور حضور علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگے، یہ اعلان نبوت ہوا ہے، یہ نبوت کا حضور نے اعلان کیا ہے۔ اس کے بعد کے حالات دیکھیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، بڑا دردناک باب اس میں درج ہیں، اس میں بڑے دردناک باب درج کیے گئے ہیں، کس طرح کے ظلم و تشدد کیے گئے، حضور پر کیا کیا ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ حضور نے اعلان نبوت کیا ہے، اعلان نبوت کے بعد کیا غضب ڈھایا جا رہا ہے، مکے والے کس طرح سے اپنی دشمنیوں کا اظہار کر رہے ہیں، حضور کے ساتھ کس طرح سے دشمنیاں کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام ہے جو حرم کعبہ میں حضور علیہ السلام ایک روز نماز پڑھ رہے ہیں، رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام جب سجدے میں پیشانی رکھتے ہیں تو ابو جہل واللعین وہاں سے گزرتا ہے، حضور کو جب عبادت کرتے دیکھا تو اس سے شرارت سوجی، اس نے کیا کیا کہ جہاں اونٹ ذبح ہوا تھا وہاں سے اس نے اس اونٹ کی رنگی اوجڑی منگائی، اس اوجڑی کو منگا کر اس نے حضور علیہ السلام کی پشت مبارک پر رکھ دیا، اس حضور علیہ السلام کی پشت مبارک پر اس اوجڑی کو رکھ دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام اپنی پیشانی رب تبارک و تعالیٰ کے حضور جھکائے ہوئے ہیں کہ اتنے میں یہ بات حضور کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پتہ چلتی ہے۔ سیدہ فاطمہ دوڑتی ہوئی آتی ہے، بچپنے کا عالم ہے، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس اوجڑی کو دور کرتی ہے، حضور کو اٹھاتی ہے، حضور کے کرتے کو دھوتی ہے، حضور کی پشت
मुबारक को धोती है और अर्ज करती है, कहा या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद मोहतरम, ये लोग हम पर इतने क्यों जुल्म ढा रहे हैं, ये लोग हम पर इतने क्यों तशद्दुद कर रहे हैं। आप देखें क्या क्या जुल्म नहीं ढाए जा रहे हैं। हुजूर जिस रास्ते से गुजर रहे हैं वहाँ कांटे बिछा दिए जा रहे हैं, जहाँ से हुजूर का गुजर हो रहा है वहाँ नुकीले कांटे बिछा दिए जा रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत किया है, पूरे मक्के में हुजूर की नफरत का माहौल गर्म है, हर कोई हुजूर से नफरत कर रहा है, हर कोई हुजूर से दूर भाग रहा है, क्योंकि लोगों को मालूम था कि जो भी हुजूर की आवाज़ सुन लेता है, जो भी नबी की आवाज़ सुन लेता है, उनका कलाम जिसके कानों तक पहुंच जाता है वो फिर उनका दीवाना हो जाता है, वो फिर उनका गर्विदा हो जाता है। अरे जो कोई उनकी आंखों में देख लेता है, जो कोई उनके चेहरे का दीदार कर लेता है वो उनका दीवाना हो जाता है, वो अपनी जान की परवाह किए बिना उस मोहम्मद के पीछे चलने लग जाता है। हर कोई आपके खौफ से हर कोई डर रहा है। इसी तरह की बातें मक्के में आम हो रही है। इसी तरह एक खातून है, एक बूढ़ी खातून है, उसे मालूम हुआ कि मक्के में एक जादूगर आया है, वो ऐसा जादूगर है कि इसका जादू ऐसा है कि किसी के ऊपर अगर वो अपना जादू चला दे तो वो उसका दीवाना हो जाता है, वो अपने दीन और धर्म से, वो अपने माबूदों से हाथ धो बैठता है और उसी का दीवाना हो जाता है। वो बुढ़िया खातून अपना सामान पैक करती है और मक्के को छोड़कर अपने आबाओ अजदाद के, अपने आबाओ अजदाद के शहर जाने का इरादा करती है। वो तमाम सामान बांध कर घर के बाहर बैठ जाती है, इंतजार करती है कि कोई आए और मुझे ये सामान उठाकर मेरे सर पर रख दे ताकि वो अपने शहर को वापस लौटे। चुनांचे वो वहाँ बैठती है। इतने में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वहाँ से गुजर होता है। हुजूर वहाँ के करीब से गुजरते हैं तो वो माई बुलाती है, कहा ए नौजवान मेरे करीब आओ, मेरी मदद कर दो। हुजूर ने उस सामान को उठाया तो वो सामान वजनी था। हुजूर ने फरमाया कि अगर खातून अगर तुम चाहो तो मैं इस सामान को उठाकर तुम जहाँ चाहती हो उस मकाम तक छोड़ कर आऊँ। वो खातून कहती है क्यों नहीं, तुम ज़रूर मेरे साथ चलो। चुनांचे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस सामान को अपने सर पर उठाते हैं और उसके पीछे पीछे चल रहे हैं और हुजूर फरमाते हैं, उससे पूछते हैं खातून मक्का छोड़ के जाने की क्या वजह है। सामान से मालूम हो रहा है तुम अपना सामान यहाँ से मुंतकिल हो रही हो, गोया तुम मक्का को छोड़ कर जा रही हो, क्या बात है। वो बुढ़िया कहती है, कहा नौजवान बात यह है मैंने सुना है मक्के में एक जादूगर आया है, वो अपना दीन लोगों तक पहुँचा रहा है, वो ऐसा जादूगर है वो अगर किसी के करीब आ जाए, किसी से बातचीत कर ले, कोई उसका कलाम सुन ले तो उसका जादू उस पर चल जाता है और वो अपने दीन से, वो अपने माबूदों से हाथ धो बैठता है और उसका दीवाना बन जाता है। अरे मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी अपने माबूदों से वफा की है, मैं अपने माबूदों को धोखा नहीं दे सकती। मैंने अपनी पूरी जिंदगी जब उनकी परस्तिश की है, उनकी इबादत में मैंने अपनी पूरी जिंदगी बसर की है, मैं अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में भी उनकी इबादत करना चाहती हूँ, मैं उनसे धोखा नहीं कर सकती हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराते हैं और हुजूर उनके पीछे पीछे चलते हैं। एक मकाम पर उसके वो पहुंच ठहरती है और कहती है मेरी मंजिल आ चुकी है, अब सामान रख दो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो सामान उतारते हैं और वापस लौटने लगते हैं। वो बुढ़िया पुकार के कहती है, नौजवान ठहरो रुको, मैं मक्का छोड़कर आई हूँ, जब मैं अपने वतन को जाऊंगी तो लोग कहेंगे कि मक्का तो बड़ी अजमतों वाला शहर है, ये तो बड़े शानों वाला शहर है, तुम ये शहर छोड़कर क्यों आई हो। मैं कहूंगी कि यहाँ जादूगरों का शहर आम है तो लोग क्या सोचेंगे मक्के के बारे में, लोग क्या क्या बातें करेंगे। मैं तब बताऊंगी कि वहाँ एक ऐसा नेक नौजवान भी रहता है, ऐसा नेक वक्त नौजवान भी है कि जो हर किसी की मदद करता है। जो तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं तुम्हारे किस्से लोगों को पढ़ पढ़ के सुनाऊंगी। तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कहे बुढ़िया ए खातून जिस जादूगर के छोड़कर, जिस जादूगर के डर से तुम मक्का छोड़कर जा रही हो, ये वही जादूगर, मैं वही मोहम्मद हूँ जिसके डर से तुम मक्का छोड़कर जा रही हो। तो बुढ़िया कहती है ए मोहम्मद लोग कहते हैं कि आपका जादू सब पर चल जाता है, यकीन माने आपका जादू मुझ पर भी चल चुका है और मुझे भी अपने दीन में दाखिल कर मुझे भी इस्लाम की दौलत से सरफराज फरमा दीजिए।
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی نوک پر پھیلا ہے، اسلام ڈرا دھمکا کر پھیلایا گیا ہے۔ نہیں نہیں، انہیں سیرت کے ان بابوں کو اٹھا کر دیکھنا چاہیے، حضور کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھنا چاہیے۔ اسلام تلوار کی نوک پر پھیلنے والا دین نہیں ہے، اسلام تو وہ مذہب ہے جسے اخلاق کے ذریعے لوگوں کے دلوں تک پہنچایا گیا ہے۔ کیسے پہنچایا گیا؟ وہ بہترین اخلاق کے مجسمے لوگوں کے سامنے رکھے گئے ہیں، اور لوگ ان اخلاق کو دیکھ کر، لوگ ان کرداروں کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتے گئے ہیں۔ اسلام میں جوک در جوک لوگ داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ اسلام کا دور ہے، یہ مکہ میں اسلام کی آمد ہے۔ ہر طرف اسلام سے دشمنی پھیلی ہوئی ہے، ہر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نفرت کرتا ہے۔ جب حضور نے مکہ میں بڑی کوششیں کی لیکن لوگ حضور کے دین کی طرف نہیں آ رہے تھے، حضور کے دین کی طرف جب لوگ نہیں آ رہے تھے تو حضور نے ارادہ کیا کہ مکہ سے قریب طائف کا شہر ہے، حضور نے ارادہ فرمایا کہ اب میں طائف میں جا کر لوگوں کو دین کا پیغام سناؤں تاکہ طائف والے لوگ مجھ پر ایمان لائیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو مانیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ طائف پہنچتے ہیں تو طائف میں کیا ہوتا ہے، طائف کی داستان کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ایک دن عرض کرتی ہیں، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں زندگی میں سب سے زیادہ سخت ترین دن کون سا آپ پر گزرا ہے؟ کون سا دن ایسا تھا جو سب سے سخت ترین تھا؟ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، مجھے خیال تھا کہ حضور یوم احد کا ذکر کریں گے، حضور احد کے جنگ کا ذکر کریں گے کہ جس دن حضور کے 70 صحابہ شہید کیے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ مجھے یقین تھا کہ حضور یقیناً احد کا دن ذکر کریں گے، لیکن حضور فرما رہے ہیں، کہا عائشہ میری زندگی میں اگر سب سے زیادہ سخت ترین دن اگر کوئی آیا ہے تو وہ دن طائف کا دن تھا، کہ جب تیری امت نے مجھ پر اتنے ظلم و تشدد کیے ہیں، مجھ پر اتنے ظلم ڈھائے ہیں۔ کس طرح کے ظلم ہیں؟ حضور طائف پہنچتے ہیں، طائف کے سرداروں کو حضور نے اعلان حق کیا، حضور نے دین کا پیغام ان تک پہنچایا، انہوں نے دین کو تو جھٹلایا، دین کا تو انکار کیا، حضور کی نبوت کا تو انکار کیا۔ اتنے ہی میں بس نہ کیا، جب حضور طائف سے لوٹنے لگے تو ان طائف کے سرداروں نے چند اوباشوں کو اکٹھا کیا، چند نوجوانوں کو جمع کیا، انہیں کہا کہ اپنے ہاتھوں میں پتھر لے لو، اپنے ہاتھوں میں نکولے پتھر لو، محمد جب گزرے تو ان پر سنگساری کرنا، ان پر پتھر برسانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف سے روانہ ہو لگے ہیں۔ حضور بیان کرتے ہیں، حضور طائف سے گزر رہے ہیں، حضور جیسے ہی قدم بڑھاتے ہیں وہ اوباش اپنے ہاتھوں سے حضور کے جسم اطہر پر پتھر برسا رہے ہیں۔ حضور کے جسم اطہر پر چاروں طرف سے پتھروں کی برسات کی جا رہی ہے۔ حضور کا جسم نازنین ہے تو لوح سے لہو، جسم پورا نازنین لہو سے لہو لہان ہوتا ہے، خون سے تر ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ حضور کے نالین مبارک خون سے بھر جاتی ہیں۔ صحابہ جو حضور کے ساتھ تھے وہ بیان کرتے ہیں، ہم نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب پیروں میں وہ لوگ پتھر مارتے، حضور درد کی تکلیف سے جب حضور بیٹھ جاتے تو دو نوجوان آتے، حضور کی بازوؤں کو پکڑ کر آپ کو کھڑا کرتے، پھر حضور کچھ قدم چلتے، پھر آپ کو پتھر برسائے جاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنے پتھر برسائے گئے، پورے جسم کا کوئی حصہ ایسا باقی نہ تھا جہاں سے خون نہ بہ رہا ہو۔ حضور کے پورے جسم پر زخم آ گئے، پورا جسم خون سے لہو لبان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف سے جب باہر پہنچتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں، ہم نے سوچا حضور نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی ہے، ابھی حضور بد دعا کے ایسے الفاظ کہیں گے، ابھی ایسے دعائیہ کلمات حضور کے زبان سے ادا ہوں گے، ہم اپنی آنکھوں سے طائف کو ہلاک و برباد ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ ہم دیکھیں گے طائف کو کس طرح سے رب تبارک و تعالیٰ دنیا سے طائف کا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ حضور بیان کرتے ہیں، کہا میں نے آسمان میں دیکھا، جبرائیل موجود تھے، ان کے ساتھ دوسرے فرشتے بھی موجود تھے۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ دعا کر دے، آپ ابھی دعا کریں گے آپ کی دعا فوراً قبول کر لی جائے گی، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، آپ دعا کریں گے رب تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ دیکھیے میرے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے ہیں، وہ فرشتے
نیچے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، اگر آپ اشارہ کر دیں، آپ کا ایک اشارہ ہوگا، ہم دو ان چٹانوں کو آپس میں ملا دیں گے، ہم طائف کو اس راسی زمین سے مٹا دیں گے کہ کائنات میں طائف کا کوئی نام لیوا نہیں بچے گا۔ حضور آپ اشارہ کر دیں، آپ کے اشارے کی دیر ہے، آپ جیسے اشارہ کریں گے طائف پر آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے۔ لیکن یہاں دیکھیں حضور کا اقدار بھی کوئی دیکھے، حضور کی سیرت کو اگر کسی کو دیکھنا ہو تو وہ طائف کے حالات اٹھا کر دیکھے۔ وہ محبوب کہ جس کو اتنے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، جن کو پتھر مارے جا رہے ہیں، جن کے جسم کو لہو لہان کیا جا رہا ہے، حضور کیا دعا کر رہے ہیں؟ تاریخ کے ان دعاؤں کو سنہرے الفاظوں میں بیان کیا۔ حضور فرماتے ہیں اے جبرائیل، مجھے اس قوم سے نہیں ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے کہ انشاءاللہ کریم اللہ تبارک و تعالی ان کی نسلوں کو اسلام کی دولت نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ مجھے ان کی نسلوں سے اسلام کی توقع ہے، مجھے یقین ہے کہ رب ان کی اولادوں کو اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔ یہ کیسے کریم نبی ہے، یہ کیسے رؤوف و رحیم نبی ہے، یہ کیسی شانوں والے نبی ہیں، ایسا صبر و تحمل، ایسی کریمی، ایسی عطا کسی ہو سکتی ہے جس پر اتنے ظلم و تشدد ڈھائے جا رہے ہوں، پھر بھی جن کی زبان پر شکوہ تو ایک طرف ہے، جو اپنے دشمنوں پر دعا کر رہے ہوں کہ رب تبارک و تعالی ان کی نسلوں کو اسلام کی دولت سے سرفراز کر دے۔ ایسا نبی کس کا ہو سکتا ہے، ایسا رسول کس کا ہو سکتا ہے جو نبی رب نے ہمیں عطا کیا ہے، جو محبوب رب نے ہمارے دامن میں عطا کیا ہے۔ ایسا محبوب کائنات میں کوئی نہیں ہوا ہے، ایسا کریم نبی دنیا میں کوئی نہیں ہوا ہے جیسی کریمی رب تبارک و تعالی کے حبیب کی ہے، جیسے رؤوف و رحیم حضور کے نبی ہیں۔ حضور کے عاشق بھی کس شان والے ہیں، حضور سے محبت کرنے والے بھی کس شان والے ہیں۔ آئیے آپ کو حضور کے عاشق کی داستان سناؤں۔ یہ کون عاشق ہے؟ یہ کالا کلوٹا غلام ہے، وہ غلام جس کا نام بلال ہے، وہ بلال کہ جس نے حضور کے چہرے کو ایک بار دیکھ لیا سیدنا بلال ہے، وہ بلال کہ جن پر ہمارے ماں باپ قربان ہو، وہ بلال ہے جن کے آقاؤں نے جن پر اتنے ظلم کیے، کیا کیا ظلم کیے، جن ظلموں کو ہمارے ذہن تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک انسان پر، ایک خاکی جسم والے پر اتنے ظلم بھی کیے جا سکتے ہیں، اتنی تکلیفیں بھی ایک انسان کو دی جا سکتی ہیں۔ وہ تکلیفیں حضرت سیدنا بلال کو دی گئی ہیں۔ کیا تکلیفیں سیدنا بلال کو، کیا کیا تکلیفیں دی جا رہی ہیں، بلال کو کیا کیا جا رہا ہے؟ پیروں میں رسی باندھ کر جوانوں کے حوالے کر دی جاتی ہے کہ اب اس رسی کو لے کر دوڑو اور بلال کو پورے مکے میں گھمایا جائے۔ ریت پر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت گھسیٹ رہی ہے، پورا جسم لہو لہان ہوتا ہے۔ اتنے میں بس نہیں ہے، پھر جب بلال کو کہا جاتا ہے اے بلال حضور کے کلمے کو کرنا چھوڑ دو، حق کی صدائیں بلند کرنا بند کر دو، انل حق کی باتیں کر دو، لا الہ کا ورد چھوڑ دو۔ سیدنا بلال ہے، جتنے بھی ظلم کیے جا رہے ہیں زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہے، بلال کو جلتے انگاروں پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھ کر اوپر سے ہتھوڑے مارے جا رہے ہیں، زبان مبارک باہر آ جاتی ہے، آنکھیں باہر آ جاتی ہیں، لیکن بلال کی زبان پر جاری ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کسی نے عشق میں مچل کر بلال سے پوچھا ہوگا کہاں بلال اتنی تکلیفیں سہ رہے ہو، اتنے غم سہ رہے ہو، کیا بات ہے؟ اتنی تکلیفیں سہنے کے بعد تو کچھ دیر تو کلمہ پڑھنا چھوڑ سکتے ہو، کچھ دیر تو اس کلمے کو اپنی زبان سے ہٹا سکتے تھے۔ بلال کہیں گے، کیا کہیں گے؟
بلال کہیں گے اگر لوگوں کا دستور ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کمبھار کے پاس کوئی گھڑا خریدنے جاتا ہے، مٹی کا کوئی برتن خریدتا ہے، تو اس برتن کو ہاتھ میں لے کر اسے بجا بجا کر دیکھتا ہے کہ یہ برتن کہیں سے کچا تو نہیں ہے۔ اگر اس برتن کے بجانے پر اگر اس میں بجنے والی آواز نہ آئے تو لوگ اس برتن کو خریدتے نہیں ہیں، اور جب اس برتن کو جانچ لیتے ہیں کہ یہ برتن مضبوط ہے تب اس برتن کو اپنایا جاتا ہے، تب اس برتن کو خریدا جاتا ہے۔ ارے مجھ پر یہ ظلم ہو رہے ہیں، گویا رب دیکھ رہا ہے، بلال حضور کے عشق کا دعویٰ تو کر رہے ہو، محبت رسول کے دعوے کر رہے ہو، آؤ ذرا تمہیں بچا کر دیکھا جائے تمہارا عشق کیسا ہے، تمہارے عشق میں کشش کیسی ہے، تمہاری محبت کیسی ہے۔ ارے بلال کو آزمایا جا رہا ہے، اور بلال نے ہر مقام پر اپنی محبت کو اس انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام عشاق میں اگر سب سے پہلے کسی کا نام آتا ہے تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ سیدنا بلال کا نام آتا ہے، جب بھی کسی عاشقوں کا ذکر ہوتا ہے تب بلال کا ذکر سب سے پہلے کیا جاتا ہے۔ یہ کون بلال ہے جس کو اتنی تکلیفیں ڈھائی جا رہی ہیں، جس کو اتنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اتنے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن زبان سے حضور کا نام نہیں چھوٹ رہا ہے، زبان سے حضور کی محبت کا اقرار نہیں چھوٹ رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں چھوٹ رہا ہے۔ یہ بلال نے یہ سارے امتحان دیے ہیں، یہ سارے عشق کے امتحان سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے ہیں۔ اس امتحان کا نتیجہ کیا ملا ہے، اس امتحان کا صلہ بلال کو کیا دیا گیا ہے۔ ارے فتح مکہ کے دن جب اسلام کو رب نے فتح عطا فرمائی، مکہ فتح کر لیا گیا، جب مسلمانوں میں فتح و نصرت کی خوشیاں پھیلی ہوئی تھی، پورے مکے میں ہر کوئی خوشی منا رہا تھا کہ آج اسلام کو رب نے فتح عطا کی ہے۔ وہ مکہ کہ جس سے اسلام کو ہجرت کا حکم ہوا تھا، اب دوبارہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں دین اسلام کا ڈنکا بچایا ہے۔ اس وقت فتح مکہ کے دن جب نماز کا وقت ہوتا ہے، حضور نے کسے چھت پر چڑھایا ہے، حضور نے کعبے کی چھت پر کسے کھڑا کیا ہے؟ کیا ابو بکر و عمر کو کھڑا کیا؟ نہیں۔ کیا عثمان و علی کو کھڑا کیا؟ نہیں۔ عشرائے مبشرہ بھی موجود تھے، اولین صحابہ بھی موجود تھے، حضور نے کسے کھڑا کیا؟ اگر کعبے کی چھت پر کسی کو کھڑا کیا گیا ہے تو وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو اذان کے لیے کعبے کی چھت پر چڑھایا گیا، اور یہ وہی بلال ہے کہ حضور معراج سے واپس تشریف لانے کے بعد سیدنا بلال کو طلب فرماتے ہیں، بلال کو بلا کر کہتے ہیں، کہاں بلال کیا بات ہے، میں معراج کو گیا تھا، میں نے رب کی جنت کے نظارے کیے ہیں، میں نے رب کی تمام تخلیقات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن بلال میں جنت میں جب سیر کر رہا تھا، میں جنت میں جب جنت کے باغات کو دیکھ رہا تھا، بلال میں نے اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ بلال میں جنت میں چل رہا تھا، میں نے اپنے آگے آگے تمہاری قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ بلال کو یہ مقام کیسے ملے ہیں؟ یہ بلال کو اگر مقام کہیں سے ملے ہیں تو حضور علیہ السلام کی غلامی سے ملیں گے، حضور کی عشق کے بدولت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام و مرتبے رب نے عطا کیے ہیں کہ جنت میں معراج میں بھی رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب جب سفر کر رہے ہیں، جنت کی سیر کر رہے ہیں، تو بلال حضور کے آگے آگے گویا جس طرح مکے میں حضور کی سواری کی نقین پکڑ کر سیدنا بلال آگے آگے چلتے تھے، اسی طرح جنت میں بھی سیدنا بلال حضور علیہ السلام کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ یہ مکہ کا وہ دور ہے کہ جس دور میں عاشقوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اسلام ہم تک اتنی آسانی سے پہنچ چکا ہے، آپ کیا تصور کرتے ہیں کہ جو ہمیں کلمہ بڑی آسانی سے میسر آ چکا ہے، یہ کلمہ اتنی آسانی سے یہاں تک نہیں پہنچا ہے، اس میں بڑی قربانیاں ہوئی ہیں، اس میں
بڑے صحابہ نے اپنے خون سے اس کلمے کو سینچ کر ہم تک پہنچایا ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ کون ہے؟ تو وہ حضرت عمار کی والدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو سب سے پہلے جن کا خون ناحق مکے کے حرم میں بہایا گیا ہے وہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کو زہر میں بجھا ہوا نیزہ جن کے سینے میں مار کر جنہیں شہید کیا گیا تھا۔ اسلام کی وہ داستان ہے جس میں رب تبارک و تعالیٰ کی حبیب پر، رب کے حبیب کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں ان تمام پر کیا کیا ظلم و تشدد ڈھائے گئے ہیں، ان پر کیا ظلم ڈھائے گئے ہیں، اس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی ہے۔ اتنا ظلم، اتنی تکلیفیں، لیکن ان عاشقوں نے حضور علیہ السلام کی محبت کی خاطر، رب کے دین کی خاطر اپنی جانوں کو تو قربان کیا، لیکن اسلام سے ہرگز دستبردار نہ ہوئے، اسلام کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے ہرگز نہیں چھوڑا، اپنی جانیں تو رب کی بارگاہ میں قربان کر دی، لیکن انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے، لیکن اسلام کے دامن کو اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا۔ یہ وہی مکے کا دور ہے، یہ وہی اعلان نبوت کے بعد کا دور ہے جس میں ہر روز حضور علیہ السلام پر کئی سارے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ انہی ظلموں میں ایک روز حضور علیہ السلام کعبہ معظمہ کے قریب بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے، اتنے میں ابو جہل وہاں آتا ہے۔ حضور علیہ السلام اس کو رب کا پیغام پہنچاتے ہیں، رب کے وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، دین متین کا اسے دعوت دیتے ہیں۔ وہ غصے میں آ کر حضور علیہ السلام کی رخسار مبارک پر ایک چانٹا مارتا ہے، حضور کو تھپڑ مارتا ہے، جس سے حضور کے لبھائے مبارک سے خون نکلنے لگتا ہے۔ حضور علیہ السلام واپس گھر کو لوٹتے ہیں۔ جب واپس گھر کو آتے ہیں، حضور کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، وہ روزانہ شکار کو جاتے، جب شکار سے واپس لوٹ رہے تھے تو مکہ میں پہنچتے ہیں تو آپ نے دیکھا کچھ عورتیں باتیں کر رہی ہیں، آپ نے قریب ہو کر ان کی باتیں سنی۔ جب ان عورتوں نے سیدنا امیر حمزہ کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ عورتیں طنزیہ الفاظ کہنے لگیں، کہاں یہ امیر حمزہ ہے جو اتنے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ شکار لے کر آ رہے ہیں، اگر انہیں پتا ہوتا ان کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے کیا سلوک کیا ہے، اگر انہیں معلوم ہوتا تو ان کی چال ایسی نہ ہوتی، وہ اتنی شان کے ساتھ اپنا سینہ تان کر نہ چل رہے ہوتے، اگر انہیں معلوم ہوتا ان کے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے، ان کو کیا تکلیف دی گئی ہے۔ سیدنا امیر حمزہ کو جب یہ بات پتا چلی، آپ ان عورتوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے، میرے بھتیجے محمد کو کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ عورتوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ سیدنا امیر حمزہ غصے میں آتے ہیں، تمام چیزیں ایک طرف چھوڑتے ہیں، دوڑتے ہوئے مکہ میں کعبہ معظمہ کے سامنے پہنچتے ہیں۔ ابو جہل وہاں بیٹھا ہوا تھا، سیدنا امیر حمزہ کو دیکھتا ہے، وہ ڈرنے لگتا ہے، اسے اندازہ ہو گیا یقیناً اپنے بھتیجے کا بدلہ لینے آ رہے ہیں، یقیناً اپنے بھتیجے کا بدلہ مجھ سے لینے آ رہے ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ وہاں قریب پہنچتے ہیں، آپ نے اسی طرح کا تھپڑ ابو جہل کے چہرے پر مارا، اس کا چہرہ بھی لہو لہان ہوا، اور آپ نے فرمایا کہا ہے ابو جہل کیا تم میرے بھتیجے کو یتیم و بے آسرا خیال کرتا ہے؟ نہیں، ابھی اس کا چچا امیر حمزہ موجود ہے، میرے ہوتے ہوئے میرے بھتیجے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ تیج وقت کیسے ہوئی کہ تم میرے بھتیجے کو اس طرح کی تکلیف پہنچائیں؟ پھر امیر حمزہ نے جب اسے چاٹا مارا، ابو جہل نے چاہا کہ آپ کی مخالفت کرے، لیکن وہ بڑا ہوشیار تھا، اسے معلوم تھا کہ ابھی اگر میں نے کوئی بات کی، ابھی میں نے اگر کچھ کہا تو بات بڑھ جائے گی، یہ دو قبیلوں کے درمیان جنگ کی ابتدا گویا ہو جائے گی۔ تو حضور علیہ السلام کو قریب آ جائیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بعد الجود والکرم باری وبارک وسلم۔
سیدنا امیر حمزہ ابو جہل سے بدلہ لینے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تشریف لاتے ہیں. آپ کے گھر میں تشریف لا کر آپ فرماتے ہیں اے بھتیجے محمد خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ, تمہارے چچا نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے, تمہارے چچا نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے. اے بھتیجے خوش ہو جاؤ, تمہیں جس طرح سے اس نے تکلیف پہنچائی ہے میں تمہارا بدلہ لے کر آیا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے چچا میں بدلہ لینے سے خوش نہیں ہوتا, میں بدلہ لینے سے خوش نہیں ہوتا. تو آپ عرض کرتے ہیں کہاں بھتیجے تو پھر بتاؤ کس چیز سے تم خوش ہوتے ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے چچا اگر تم میرے دین میں داخل ہو جاؤ, اگر تم میرا کلمہ پڑھ لو تو میں ضرور خوش ہو جاؤں گا. تو آپ فرماتے ہیں تو بھتیجے کس بات کا انتظار ہے, کلمہ پڑھاؤ, مجھے اسلام میں داخل فرما لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدنا امیر حمزہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا. یہ اسلام کی وہ طاقت, اسلام کو ایک طاقت رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. اس کے بعد کون اسلام لایا؟ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم اسلام لائے ہیں, جن کے اسلام لانے کا واقعہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں. کس طرح قرآن کی آیات کو سن کر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حضور کے قتل پر آمادہ تھے وہ کس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آ جاتے ہیں اور اسلام کے دامن میں آ کر لگ جاتے ہیں, اور اسلام کو یہ دو قوتیں حاصل ہوتی ہیں. پھر اسلام میں وہ وقت بھی آتا ہے اسلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی. سیدنا عمر عرض کرتے ہیں کہا یا رسول اللہ اگر کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں عمر, ہمارا دین ضرور حق ہے. کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہاں میں حق پر ہوں, مجھے رب نے اپنا محبوب بنایا ہے. تو پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر ہمارا دین حق ہے, اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہم کیوں چھپ چھپ کر عبادت کر رہے ہیں؟ آئیے چلیے حرم کعبہ میں جا کر آج ہم کعبۃ اللہ کے سامنے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے. اسلام کو یہ طاقت بھی عطا کی اور پھر اسلام کی وہ پہلی جماعت بھی کعبہ معظمہ کے سامنے ہوئی. حضور ایک قطار مسلمانوں کی لے کر بیت اکرم سے دار ارقم سے نکلتے ہیں اور اس قطار کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ آگے اس کا مورچہ سیدنا عمر فاروق اعظم سنبھال رہے ہیں اور پیچھے سے اس کی نگہبانی حضور کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں. اس شان کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کو لے کر مکہ معظمہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور کسی میں جرأت نہ تھی کہ ان دو شیروں کا مقابلہ کر سکے اور مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچا سکے, کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے اب اسلام کو قوت عطا فرمائی, اسلام کو وہ طاقت عطا فرمائی. جب کافروں نے, ابو جہل نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر طرح کے اپنے پیترے آزمائے لیکن حضور نے دین کی تبلیغ سے آپ دستبردار نہ ہوئے, ہر گھڑی آپ دین کی تبلیغ کرتے رہے. تو اس نے اپنے ایک دوست کو بلایا جس کا نام حبیب یمنی ہے. یہ حبیب یمنی کون ہے؟ یہ ایک ماہر طبیب ہے اور زبان کا فصیح عالم ہے. اس نے اپنے دوست کو بلا کر اس سے کہا اے حبیب یمنی تم میرے دوست ہو, تم میرے یار ہو, میں نے تمہیں ملک شام سے یہاں اس لیے طلب کیا ہے کہ ہمارے یہاں ایک مسئلہ پیش آیا ہے. مسلمانوں کے ایک نبی ہیں جو اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں اور لوگ جوگ در جوگ ان کے دامن میں جا رہے ہیں, لوگ ان کا دین اپنا رہے ہیں. تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ شاید وہ مجنون ہیں, معاذ اللہ وہ پاگل ہیں, تم ان کا علاج کرو اور ان کو ٹھیک کرو کہ وہ یہ دعوت تبلیغ کا کام روک دے. حبیب یمنی نے کہا ایسی بات ہے, چلو تمہیں ان کو دیکھ لوں کہ ان کا چہرہ تو دیکھوں کہ وہ کیسے ہیں. ابو جہل کہتا ہے خبردار ان کے چہرے کے سامنے نگاہ نہ اٹھانا. تو وہ کہتا ہے کہ اگر چہرہ نہیں دیکھوں گا میں ان کو کیسے بات کروں گا, ان سے کس طرح گفتگو کروں گا. تو ابو جہل کہتا ہے اگر چہرہ اگر دیکھ لو گے تم بھی ان کے دیوانے ہو جاؤ گے, ان کا رنگ تم پر بھی چڑھ جائے گا اگر تم نے ان کا چہرہ دیکھ لیا. حبیب یمنی نے کہا تو پھر کیا کروں, ان کی بات سن لوں گا. تو کہا نہیں یہ روئی لو اپنے کانوں میں ڈال لو, اگر ان کا کلام سن لیا تو تم دیوانے ہو جاؤ گے, ان کا جادو چل جائے
کا ارے وہ جس کو اپنا کلام سنا دیتے ہیں وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے، وہ ان کا عاشق ہو جاتا ہے۔ تو اب حبیب یمنی کہتا ہے کہ ایسی بات ہے چلو تو ان سے ملاقات ہی کر لی جائے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھیجا جاتا ہے، حضور کو اپنے گھر پر بلایا جاتا ہے۔ حضور ابو جہل کے گھر تشریف لاتے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے ہیں۔ حبیب یمنی کہتا ہے کہاں آپ نبوت کا اعلان کرتے ہیں، آپ نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں، آپ دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی بنایا ہے، آپ کو اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا نبی بنایا ہے، میں رب کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہوں، میرا ذمہ داری یہ ہے کہ میں رب کے کلام کو لوگوں تک پہنچاؤں۔ حبیب یمنی کہتا ہے کہ آپ اگر جادوگر ہیں، اس طرح سے یہ مکہ والے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک جادوگر ہیں، اگر آپ جادوگر ہیں تو میں جانتا ہوں کہ جادوگروں کا جادو صرف دنیا تک محدود رہتا ہے، وہ دنیا سے باہر آسمانوں میں جادوگروں کا جادو نہیں چلتا ہے۔ میری دو مرادیں ہیں، ایک مراد تو میں آپ سے خود طلب کروں گا، اور اگر آپ نبی ہیں تو آپ یقیناً دلوں کی حال کو بھی جانتے ہوں گے، کیونکہ میں نے پڑھا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کو رب تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے دلوں کی حالوں کو آشکار کر دیتا ہے، تمام باتیں ان کے سامنے کھل جاتی ہیں۔ دوسری مراد آپ خود بیان کریں گے اور میری دوسری مراد کو آپ خود پورا فرمائیں گے۔ حبیب یمنی نے جب یہ دو باتیں کہی، حضور فرماتے ہیں بتا حبیب یمنی تمہاری کیا خواہش ہے، تم پہلی کیا مراد چاہتے ہو؟ حبیب یمنی نے کہا میری مراد یہ ہے کہ آج جو آپ آسمان میں سورج دیکھ رہے ہیں، آسمان میں جو سورج اپنی پوری تاب و تما کے ساتھ اپنے نور کو بکھیر رہا ہے، اپنے جلووں سے روشن ہے، آپ اس چاند کو ایک اشارہ کر کر اس کے دو ٹکڑے کر دیجئے، آپ اپنے چاند کو اشارہ کر کر دو ٹکڑے کر دیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہاں یہ بات ہے چلو میرے ساتھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حبیب یمنی کے ساتھ حضور آگے چل رہے ہیں، حبیب یمنی پیچھے چل رہا ہے، ابو جہل اور کفار مکہ پیچھے چل رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ٹیلے پر پہنچتے ہیں، ٹیلے پر پہنچنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی مبارک کا اشارہ کیا، اشارہ کرنا تھا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا مشرق کی طرف گیا، دوسرا ٹکڑا مغرب کی طرف گیا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چار اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھتے ہیں قدرت رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے دو ٹکڑے کیے، حبیب یمنی دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ حبیب اب اس چاند کو اسی طرح رہنے دیا جائے یا دوبارہ جوڑ بھی دیا جائے؟ وہ عرض کرتا ہے کہ حبیب آپ اس کو دوبارہ جوڑ دیں۔ حضور دوبارہ انگشت مبارک کا اشارہ کرتے ہیں، وہ چاند دوبارہ جڑ جاتا ہے۔ پھر حبیب یمنی نے جب یہ معجزہ دیکھا تھا اس کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا چراغ روشن ہو چکا تھا، حضور کی محبت کا چراغ اس کے دل میں رونما ہو چکا تھا۔ اب وہ عرض کرتا ہے اے حبیب آپ دوسری مراد خود بتائیے کہ میری دوسری مراد کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اے حبیب تمہاری دوسری خواہش یہ ہے کہ تمہاری ایک بیٹی ہے، تمہاری ایک ایسی بیٹی ہے کہ جو آنکھوں سے نابینا ہے، جو کانوں سے سن نہیں سکتی ہے، جو زبان سے گونگی ہے، جو ہاتھ پاؤں سے اپاہج ہے، وہ ان تمام امراض میں گرفتار ہے۔ اے حبیب تم چاہتے ہو کہ میں اس بیٹی کے لیے دعا کروں کہ اسے شفا مل جائے تو اے حبیب جاؤ تمہاری بیٹی کو رب تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حبیب یمنی عرض کرتا ہے اے محبوب اپنا کلمہ پڑھا کر مجھے اسلام میں داخل کر لیجئے۔ وہ کفار کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ابو حبیب یمنی کو حضور سے گفتگو کرنے کے لیے بلائے، حضور کا
इलाज करने के लिए बुलाए। वो जब हुजूर को देखे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखकर हुजूर के दीवाने हो जाते हैं। वो हबीब यमनी जब अपने घर वापस लौटता है, अपने घर पहुंचता है, घर में दस्तक देता है तो एक बेटी की आवाज आती है। वो अंदर से आवाज देती है, फिर आकर दरवाजा खोलती है। हबीब यमनी देखता है उसकी बेटी जो तमाम अमराज में गिरफ्तार थी, जो तमाम नेमतों से महरूम थी, वो आज सही व सलामत खड़ी हुई है। आज उसके तमाम आज़ा बिल्कुल दुरुस्त हैं। हबीब यमनी कहता है, कहा बेटी क्या बात है, इस तरह से तुम्हें ये शिफा किसने अता की है? वो बेटी कहती है, कहा ए बाबा, मैं एक रोज लेटी हुई थी, मैंने देखा एक नूरानी शक्ल वाला शख्स आया है, वो हुजरे में दाखिल हुआ, वो जैसे ही अंदर आया है उससे मुझे आवाज दी है और मेरे सर पर हाथ फेरा है। जैसे ही उसका हाथ फेरना था मेरी तमाम चीजें दूर हो गई। मैंने अपनी आंखों से उसका दीदार किया और फिर मुझे उसने कलमा पढ़ाया और मैं इस्लाम में दाखिल हो गई हूँ। हबीब यमनी कहता है, कहा है बेटी मैं कितना खुश नसीब हूँ, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मैंने अपनी माथे की आंखों से उस हबीब का दीदार किया है। मैं उसके शहर में जाकर उस नबी को देख कर आया हूँ, मैंने अपनी माथे की आंखों से उस हबीब को देखा है। वो बेटी कहती है, कहा नहीं बाबा, आपसे ज्यादा तो अजमतों वाली मैं हूँ, आपसे ज्यादा तो मुझे शर्फ हासिल है। कहा वो कैसे? कहा आप वहां जगाए हैं तब आपको कलमा नसीब हुआ है। अरे मेरी शान तो देखिए कि उस हबीब ने खुद यहाँ तशरीफ लाकर मुझे कलमे की नेमत से सरफराज फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद यहाँ आकर मुझे कलमा पढ़ाया है। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है। बेशुमार मौजज़ात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रूनुमा हुए हैं। मक्का में जब ऐलान नबूवत किया है, इसके बाद बेशुमार मौजज़ात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मक्का में ज़ाहिर हुए हैं। कई सारे लोग आपको देखकर, आपके कलाम को सुनकर, आपकी बातों को सुनकर इस्लाम ले आए हैं। लेकिन वो कुफ़ार कि जिनके दिलों पर रब ने मोहर लगा दी थी, जिनके दिलों पर रब तबारक व तआला ने मोहर लगा दी थी, वो ना हुजूर के नूर को देख सके, ना हुजूर के मौजज़ात को देख सके, ना हुजूर के कमालात को देख सके। इसलिए कि महबूब को देखने के लिए भी वो महबूब वाली निगाह होनी चाहिए। वो ऐसी निगाह भी होनी चाहिए जब उस निगाह के साथ देखा जाता है, जब मोहब्बत भरी निगाह से हुजूर के नूर का जलवा देखा जाता है, जब हुजूर का दीदार इस नजर के साथ किया जाता है तो कोई बिलाल हबशी की तरह चमकने लगता है। जब कोई इस तरह से हुजूर के जलवे देखता है तो वो तमाम मुहाजिरीन सहाबा की तरह चमकने लगते हैं। वो उन लोगों में शामिल हो जाते हैं जिनके बारे में रब फरमाता है, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। ये वो लोग हैं जिनसे रब राजी है और ये लोग रब से राजी हैं। ये रब तबारक व तआला के हबीब हैं और ये उनका ऐलान नबूवत है। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करें, मौला तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल की नशिस्त में रब तबारक व तआला ने जो अपने हबीब को हुस्न अता किया है, वो जो रब तबारक व तआला की रब ने तख्लीक की है, रब के हबीब को रब ने जो पैदा किया है, रब को जो हुस्न अता किया है, इंशाअल्लाह कल हम उस हुस्न की दास्तान को सुनेंगे। ये हमारे हबीब को, हमारे नबी को रब ने क्या हुस्न अता किया है। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करें, मौला तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए और परवरदिगार आलम हमें हुजूर की गुलामी नसीब फरमाए और परवरदिगार आलम हमारी नस्लों को, हमारी पूरी नस्लों को हुजूर की गुलाम बनाए और हुजूर की गुलामी में हमें ज़िंदगी अता फरमाए और हमारा खात्मा बिन खैर फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिर वलकुम वलिसाइरिल मुमिनीन वल मुमिनात इन्नहु वल गफूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलात व सलाम के लिए खड़े हो जाएं। बेकसों के वाली ले लो सलाम हमारा, ऐ बेकसों के वाली ले लो सलाम हमारा।
کس طرح جی سکیں گے مر مر کے جینے والے لے لو خبر ہماری آقا مدینے والے آقا مدینے والے سن لو عرض ہماری سن لو عرض ہماری لے لو سلام ہمارا اے بے کسوں کے والی آئے ہیں ہاتھ خالی بھر دو حضور عالی مانگے ہیں آج تم سے منگتوں کی خواست حالی منگتوں کی خواست حالی جائے نہ ہاتھ خالی جائے نہ ہاتھ خالی لے لو سلام ہمارا اے بے کسوں کے والی لے لو سلام کونوں مکان کے تم ہو کونوں مکان تمہارا رحمت سرا پر رحمت ہے آستا تمہارا ہے آستا تمہارا سن لو حضور عالی سن لو حضور عالی لے لو سلام ہمارا اے بے کسوں کے والی لے لو سلام ہمارا الصلاة والسلام عليك بارك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك بارك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك بارك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك بارك يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربي زدني علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا الہی بحق بنی فاطمہ کی بنقول ایمان کنی خاتمہ اگر وطمد کنی بالقبول منون السلامان آلی رسول لی خمسة وطفی بها حر البباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما بالفاطمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بعد الوجود والكرم بارك وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بأقلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم